بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے بال اور ناخن کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کی جسم وہ تو مر گیا ہے اور اس کی لاش کے بال اور ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ پہ کہ فرعون کے پاسپورٹ کیوں بنایا؟ لاش کے پاسپورٹ تو بنتا نہیں ہے، اس کا پاسپورٹ غیر مسلموں نے کیوں بنایا؟ دو تیسرا مسلمانوں نے بھی بنائے، مصر والے تھے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کی لاش پہ 15 مارچ کو چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ پوری لاش پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ چوتھا یہ کہ وہ کون سا سائنسدان تھا جو فرعون کے پاسپورٹ بن گیا، اس کے پاس لے گیا؟ اس سائنسدان نے اس کی لاش کی ہر ہڈی کو اور ہر چیز کو اپنے سائنسی طریقے سے دیکھا کہ اس کی موت کیسی ہوئی ہے اور کدھر ہوئی ہے۔ پانچواں، وہ کون سی آیت ہے جو فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو ہم محفوظ رکھتے ہیں؟ یہ 5 سوال ہے۔ پہلے سوال یہ ہے میرے بھائیوں، پہلے یہ بیان کرتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم آپ کی جسم کو باہر لے آتے ہیں لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو آپ کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت بن جائے۔ آپ کی جسم کو ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو فرعون کی لاش ہے یہ اصلی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کی ثبوت کیا ہے کہ اصلی ہے؟ سائنسدان ہے، فرانس والا سائنسدان، میورس اس کا نام ہے، اس نے اس پہ تحقیق کیا۔ اس کے پاسپورٹ بھی اسی لیے بن گیا اس لاش کی کہ فرانس کی ایک قانون ہے کہ زندہ لوگوں کی بھی پاسپورٹ بن جاتے ہیں، جب اس کے پاس آ جاتے ہیں پاسپورٹ چاہیے، اور مردہ لاش کی بھی پاسپورٹ چاہیے۔ تو اس لیے بادشاہ مصر نے فرعون کی لاش کے لیے پاسپورٹ بنایا، پھر یہ میورس سائنسدان کے پاس بھیجا، اس نے اس پہ تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ ہے اور اس کی جسم، اس کو موت پانی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اسی پانی کے ذرات، سمندر کے ذرات ابھی بھی 3500 سال بعد بھی اس کی جسم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھو۔ تو یہ ثابت ہوا کہ فرعون ہے، یہ اس کی لاش ہے، اور آیت کی بھی ہے اور سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ اس کے لاش پہ چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ چوہے اس لیے میرے بھائیو لاش پہ چھوڑے جاتے ہیں کہ اس کی لاش کی جو گوشت ہے، لاش تو جو پانی میں رہا ہوا ہے تو اس کے کچھ گوشت بڑھ جاتے ہیں، تو چوہے اس پہ چھوڑے جاتے ہیں ہر 15 مارچ کو، تاکہ وہ کھا لے۔ جو ترتیب خراب ہو جاتا ہے، مثال ادھر زیادہ گوشت ہے اور ادھر کم گوشت ہے، چوہے وہ زیادہ والے گوشت کھا لیتے ہیں، پھر وہ بند کر دیتے ہیں، پھر شیشے میں ڈریس کر لیتے ہیں، پھر شیشے میں بند کر لیتے ہیں، اس لیے چوہے اس پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ 5واں مسئلہ یہ کہ اس کے ناخن اور بال کیسے بڑھتے ہیں؟ وہ تو مر گیا ہے۔ سائنسدان اس کی دو رائے، سائنسدان کہتے ہیں کہ بھائی مردے بندہ جب اس کی جسم ہو، مثال کے طور پر خراب نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی ناخن اور بال بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرعون کی ہے، فرعون کی جسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَالْيَوْمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، جب اللہ زندہ بندے کی ناخن کو بڑھا سکتا ہے تو مردے کی بھی بڑھا سکتا ہے، جب زندہ کی بال کو بڑھا سکتا ہے تو مردے کی بھی بڑھا سکتا ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمن خلفک آیا کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے لیے اس کی ناخن بھی بڑھا رہا ہے، اس کی بال بھی بڑھا رہا ہے، اور اس کے گوشت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ